بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم العروض۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے علم العروض کے جو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں ان کے بارے میں۔ اس سے پہلے علم العروض کی جو ایک ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کی جا چکی ہے، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ علم العروض کی جو ڈیفینیشن تھی اس کے بارے میں کہ علم العروض کس نے وضع کیا ہے، اور علم العروض میں الخلیل بن احمد الفراہیدی جو ہے اس نے کتنی بحور ایجاد کی تھی، اخفش نے کس بحر کا اضافہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو بیت اول ہے اس کو کیا کہتے ہیں، بیت الثانی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تفعیلات تھیں کچھ ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ آج کا یہ جو ٹاپک ہے اس کو ہم نے ٹائپ نہیں کیا بلکہ ایم سی کیوز کی صورت میں یہ ہیں ایم سی کیوز ہمارے پاس، تو میں آپ کو جو اس کی ڈیفینیشن وغیرہ ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ اردو کے، تاکہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھ میں آ جائیں۔ تھوڑا سا مشکل ہے یہ ٹاپک آج کا، جن دوستوں نے پہلے اسٹڈی نہیں کیا ہوا ان کے لیے تو یہ مشکل ہوگا، تو پھر بھی میں آسانی کے طور پر ان کو اردو میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور جن لوگوں نے یہ پہلے اسٹڈی کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو علم العروض میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جو باہر ہے وہ تفعیلات پر مشتمل ہوتی ہے، کہ جیسا کہ فعل جو باہر المتقارب ہے اس کی باہر کا جو وزن ہے کہ فاعول 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 فاعول، تو یہ چار پہلا مصرع جو ہے اس میں چار تفعیلات پر مشتمل ہے، اسی طرح دوسرا جو مصرع ہوتا ہے وہ بھی چار تفعیلات پر مشتمل ہوتا ہے، اور ٹوٹل یہ 8 بن جاتی ہیں۔ ان کو ثمانیہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو 8 تفعیلات پر مشتمل ہے باہر۔ تو فاعول 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 فاعول، یہ جو فاعول 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 یہ جو پہلے باہر کی جو تفعیلات ہیں ان کے بارے میں آج کا جو ٹاپک ہے یہ کن سے کن حروف سے مل کر بنتی ہیں۔ تو آج بات کر رہے ہیں ہم جو ہمارے پاس ایم سی کیو ہے اس کے بارے میں، کہ سبب کیا ہوتا ہے، وتد کیا ہوتا ہے، اور سبب خفیف کیا ہے، سبب ثقیل کیا ہے، اس کے علاوہ فاصلہ صغریٰ کیا ہے، فاصلہ کبریٰ کیا ہے۔ یہ علم العروض کے اہم پوائنٹ ہیں۔ یہ جو پوائنٹ ہیں یہ اس کے علاوہ جو پیپر میں بھی یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو انٹرویو ہوتا ہے پی پی ایس سی کا اس میں تو تقریباً یہ لازمی پوچھی جاتی ہیں لیکچرر کے بارے میں، تو وہ لازمی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ایم سی کیوز وہ پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ باہر کون سی ہے، سبب کیا ہے، سبب ثقیل کیا ہے، سبب خفیف کیا ہے۔ تو اسی لیے یہ موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہیں ان کو، کہ اجزاء التفاعیل لا تترکب من الاحرف الا بواسطہ، کہ اجزاء التفاعیل کے تفاعیل جو ہیں ان کے جو اجزاء ہیں لا تترکب وہ ملتے نہیں ہیں، وہ بنائے نہیں جاتے، من الاحرف الا بواسطہ، کہ ان کو جوڑا نہیں جاتا ان کے جو حروف ہیں مگر بواسطہ، ان کو ملایا جاتا ہے۔ کن حروف سے ملایا جاتا ہے؟ تو یہ ہے کہ الاوتاد ہے، الاسباب ہے، الفواصل ہے۔ تو کلھا صحیح، چوتھا جو اس کا آپشن ہے یہ ہے کہ کلھا صحیح، تو یہ اس کا کریکٹ آپشن یہی ہے کہ کلھا صحیح، کہ اجزاء و تفاعیل جو ہیں لا تترکب، کہ وہ جوڑے نہیں جاتے جو تفاعیلات کے جو اجزاء ہیں من الاحرف حروف سے، الا بواسطہ مگر ان کو ملایا جاتا ہے بواسطہ کسی وسیلے کے ساتھ۔ وہ کون سا ہے؟ کہ الاوتاد ہے، یا تو وہ اوتاد سے بنتے ہیں، الاسباب یا کہ اسباب سے، یا کہ فواصل۔ تو کلھا صحیح تو یہ تینوں جو آپشن ہیں یہ کریکٹ ہوں گے اس کے، اور کلھا صحیح والا ہمارے پاس جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہے، کہ الاوتاد سبب 2 حرفی کلمے کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وتد ہے اور وتد کی جمع ہے اوتاد، یہ 3 حرفی کلمے کو کہتے ہیں علم العروض میں، اور فواصل یہ 4 اور 5 حرفی جو کلمہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ فاصلہ کی جمع ہے فواصل، کہ فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے کلھا صحیح یہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اذا کان فی تفعیلات البحور حرفان متحرک و ساکن او متحرکان، کہ اذا کان فی تفعیلات البحور،
کہ جب بحور کی جو تفعیلات ہیں ان میں حرفان متحرکن، دو جو حروف ہیں وہ متحرک ہوں گے، و ساکن، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ ساکن ہوگا، او متحرکان، کیا جہاں کے دونوں ہی متحرک ہوں گے، تو پھر ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ علم العروض کی جو تفعیلات ہیں بحور ہیں ان میں اگر دو حروف پر مشتمل ہے وہ، تو پہلا حرف جو ہے وہ جیسا کہ ادھر بریکٹ میں لکھا ہوا انہوں نے کہ جو متحرک ہوگا دوسرا ساکن ہوگا، اسی طرح یہ ہے آرا کہ پہلا بھی ساکن ہے اور دوسرا بھی پہلا بھی متحرک ہے دوسرا بھی متحرک ہے، تو پھر ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان کو اسبب کہا جاتا ہے، الوتد الفاصلہ لا احد منہا، تو اس کا جو اے آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ اسبب کہا جاتا ہے کہ بحور کی جو تفعیلات ہیں ان میں اگر دو حرفی کلمہ ہے تو اگر پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے یا کہ دونوں ہی متحرک ہیں تو پھر ان کو السبب کہا جاتا ہے، یہ اس کا جو اے آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ السبب۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اذا کان فی تفعیلات البحور ثلاثۃ احرف متحرکان و ساکن، کہ پہلے دو جو ہیں وہ متحرک ہوں گے و ساکن، اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ساکن ہوگا، او متحرک و ساکن و متحرک، یہاں کہ پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن اور تیسرا جو ہے وہ بھی متحرک ہو، مثلا کہ علیہ جیسے ہے، بتایا تھا کہ وتد کے بارے میں یہ بات ہو رہی کہ تین حرفی کلمے کو وتد کہتے ہیں، تو علیہ جیسے ہے، تو ہم دو جو حروف ہے پہلے وہ متحرک ہیں تیسرا جو ہے وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ظاہری ہے لفظ، تو پہلا جو ہے وہ بھی متحرک ہے، سیکنڈ جو ہے وہ ساکن ہے اور تیسرا جو ہے وہ بھی متحرک ہے، تو پوچھ رہے ہیں کہ اگر دو پہلے حروف متحرک ہو اور تیسرا ساکن ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، یا پھر پہلا حرف متحرک ہو دوسرا ساکن اور تیسرا جو ہے وہ بھی متحرک ہو تو اس کو پھر کیا کہا جاتا ہے، تو اس کو الوتد کہتے ہیں، اے آپشن اس کا جو کریکٹ ہے کہ اس کو الوتد کہتے ہیں۔ کہ تفعیلات البحور جو ہیں کہ بحور کی جو تفعیلات ہیں اگر اس کا جو کلمہ ہے وہ تین حرف پر مشتمل ہو اور پہلے دو متحرک ہوں اور تیسرا ساکن ہو، یا کہ پہلا اور تیسرا جو ہے وہ متحرک ہو اور درمیان والا ساکن ہو، تو پھر یہ وتد ہوتا ہے، تین حرفی کلمہ ہوتا ہے، یہ اس کو الوتد کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اذا کان فی تفعیلات البحور اربعۃ او خمسۃ احرف مثل جبل سماکۃ یسمى، کہ یا پھر کہ اذا کان جب فی تفعیلات البحور جب بحور کی تفعیلات میں اربعۃ او خمسۃ احرف، کہ وہ جو بحور ہیں اس کی جو تفعیلات ہیں چار حرفی ہوں جا کے پانچ حرفی، مثال دی ہوئی ہے کہ مثل جبل یا کہ ساماکۃ، تو یسمى کہ اگر چار حرفی کلمہ ہے تفعیلات جو ہے یا پھر پانچ حرفی کلمہ ہے تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں، تو چار آپشن ہے ان میں سے جو رائٹ آپشن ہے یہ ہے الفاصلہ، کہ اس کو الفاصلہ کہا جاتا ہے۔ جیسا دیکھیں کہ جیم با اور لام یہ تین حرفی دیکھیں گے آپ، مگر جو اس کا ایک اصول ہے علم عروض میں کہ جس کے نیچے دو زبر زیر یا پیش آ جائیں، مثلا تنوین آ جائے تو اس کو تنوین کے ذریعے نہیں لکھتے بلکہ اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، تو جب اس میں علم العروض میں ہم اس کو لکھیں گے تو جابا لن لکھیں گے تو جیم پہ بھی زبر آئے گی، با پہ بھی جابا لن، اور لام کے نیچے زیر آئے گی، اور نون جو ہے اس میں جو تنوین کا نون ہے وہ باہر آ جائے گا، وہ ساکن ہو جائے گا، کہ لام زیر نون لن آئے گا یہ کہ جابا لن، نون اس میں جو ہے وہ چوتھا حرف ہے اس کا، جیسے یہ بتا رہے ہیں اربع۔ اسی طرح ساماکتن جو مچھلی کو کہتے ہیں، تو سین میم اور کاف یہ تین ہو گئے، چوتھا جو ہے وہ تا ہے، یہ چار ہو گئے، تو ادھر انہوں نے پانچ کا ذکر کر، اسی طرح جو اس تنوین میں جو نون چھپا ہوا ہے تو اس کو وہ علم العروض کے جو ہیں علماء ان کو الگ پڑھتے ہیں، تو وہ آئے گا ساما کا تن، تا پیش نون تن، تا کو الگ کر دیں گے اور نون اس میں سے جو چھپا ہوا ہے اس کو الگ کر دیں گے، اس کو الگ لکھیں گے، یہ کتابت میں ہے علم العروض کی، تو پھر یہ پانچ حرفی ہو جائے گا، یہ چار حرفی ہو جائے گا، یہ پانچ حرفی، تو علم العروض میں جو تفعیلات ہیں اگر وہ چار اور پانچ حروف پر مشتمل ہوں تو اس کو فاصلہ کہا جاتا ہے، تو اس کا جو یہ اے آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ الفاصلہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ معنی السبب، اب جو اوپر ذکر کی گئی ہیں سبب تھا اور وتد تھا اور فاصلہ تھا، ان کی اب الگ الگ دو اقسام ہیں سب کی،
کہ فاصلہ صغرا اور فاصلہ کبرا ہے، وتد مفروق ہے اور مجموع ہے، اور اس کے علاوہ سبب ثقیل ہے اور سبب خفیف ہے۔ تو ان کو الگ الگ دو دو اقسام کا اب ذکر آ رہا ہے یہ۔ تو لکھا ہوا ہے کہ معنی السبب لغت الحبل الذی تربط به الخیمہ والہ، کہ معنی السبب لغتاً، کہ لغت میں جو سبب کا معنی ہے وہ ہے الحبل، کہ حبل کہتے ہیں، تو لغت میں الحبل کا جو معنی ہے وہ ہے رسی کو کہتے ہیں الحبل، کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مت پڑو۔ تو حبل کا معنی رسی ہے۔ الذی تربط به الخیمہ والہ، کہ جس کے ساتھ رسی کے ساتھ خیمے کو جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے، ربط کا معنی ہوتا ہے جوڑنا۔ تو اس والہ، تو کتنی اقسام ہے اس کی سبب کی؟ قسمانی ثلاثۃ اقسام اربعۃ اقسام لا احد منہا، تو اس کا جو اے آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ قسمانی، کہ سبب جو ہے اس کی دو اقسام ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں اقسام کون سی ہیں اس کی۔ اسی طرح پوچھ رہے ہیں کہ معنی الوتد لغت الحبشہ التی ترکز فی الارض لتربط به الحبل لتثبت به الخیمہ والہ، کہ معنی الوتد، کہ وتد کا معنی لغتاً الخبشہ تو کہتے ہیں کہ لغت میں الوتد کا جو معنی ہے وہ اس کو کہتے ہیں لکڑی کو، الخبشہ کہتے ہیں لکڑی کو، التی ترکز فی الارض، کہ جو زمین میں گاڑی جاتی ہے، لتربط به الحبل لتثبت به الخیمہ، کہ جس کے ساتھ اس لکڑی کے ساتھ اس رسی کو باندھا جاتا ہے جس سے خیمے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو اس وتد کا کیا معنی ہوگا، اس کی کتنی اقسام ہیں؟ پیچھے ہم نے ذکر کی تھی، ادھر وتد کا گزرا ہے کہ 3 حرفی جو کلمہ ہوتا ہے اس کو وتد کہتے ہیں۔ اب اس کا پوچھ رہے ہیں کہ وتد جو ہے اصل میں یہ اس کا جو لغت میں معنی ہے وہ لکڑی ہے، کہ جس کے ساتھ جو زمین میں گاڑی جاتی ہے اور خیمے کے ساتھ جو رسی باندھی جاتی ہے اس رسی کو اس لکڑی کے سے باندھتے ہیں۔ تو اس کا کہتے ہیں اقسام کتنی ہیں؟ قسم واحد، قسمانی ثلاثۃ اقسام اربعۃ اقسام، تو اس کا جو دوسرا آپشن ہے سیکنڈ یہ کریکٹ ہے کہ قسمانی۔ وتد جو ہے اس کی بھی 2 اقسام ہیں، وتد مفروق ہوتا ہے اور جو ہے مجموع ہوتا ہے، 2 اقسام ہے۔ اسی سبب کی بھی 2 اقسام ہیں، سبب ثقیف اور خفیف، اسی طرح اس کی بھی 2 اقسام ہیں وتد کی بھی۔ اس کا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ ہے کہ معنی الفواصل، فاصلہ کی جمع ہے یہ، لغتاً حبال طویلۃ، کہ لغت میں فواصل کا جو معنی ہے وہ ہے حبال طویلۃ، لمبی رسی کو کہتے ہیں۔ یضرب بہا منہا حبل امام البیت، کہ جس کے ساتھ حبل امام البیت، کہ گھر کے سامنے جو ہے جو باندھا جاتا ہے رسی کے ساتھ، وہ حبل وراءہ یمسکانہ من الریح والہ، جو کہ خیمے کا جو سامنے کی طرف ہوتا ہے دروازے کی طرف جو رسی باندھی جاتی ہے وہ لمبی رسی، اور وہ حبل وراءہ، اور خیمے کے دوسری سائیڈ اپوزٹ جو ہے لمبی رسی کے ساتھ جو باندھا جاتا ہے کہ ہوا وغیرہ سے وہ خیمہ جو ہے وہ گر نہ جائے۔ تو اس کی کتنی اقسام ہے فواصل کی بھی؟ لغت میں یہ لمبی رسی کو کہتے ہیں، تو فواصل کی بھی اقسام پوچھ رہے ہیں، تو اس کے 4 آپشن میں سے قسمانی، اس کا بھی یہی جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ قسمانی۔ فواصل کی بھی 2 ہی اقسام ہیں، فاصلہ صغرا اور فاصلہ کبرا، یہ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ سبب کی بھی 2 اقسام ہو گئی، وتد کی بھی 2 ہو گئی اور فواصل کی بھی 2 اقسام ہو گئی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اذا کان فی تفاعیل متحرک بعدہ ساکن مثل قد یسمى، کہ جب تفاعیل میں پہلا حرف جو ہے وہ متحرک ہو، بعدہ ساکن، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو آپشن ہے سبب خفیف، سبب ثقیل، وتد مجموع، وتد مفروق، تو اے آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے کہ سبب خفیف کہا جاتا ہے اس کو، یہ آپشن اس کا کریکٹ ہے سبب خفیف، کہ تفاعیل میں جب پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو تو اس کو سبب خفیف کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اذا کان فی تفاعیل متحرکان مثل بک یسمى، کہ جب تفاعیل میں دونوں حروف جو ہیں وہ متحرک ہوں، دونوں حروف جو ہیں تفاعیل میں وہ متحرک ہوں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مثال بھی دی ہوئی ہے کہ جیسے بی کا ہے لفظ،
کہ با کے نیچے بھی زیر ہے اور ادھر کاف کے اوپر زبر ہے، دونوں متحرک ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبب خفیف، سبب ثقیل، وطد مجموع، وطد مفروغ۔ تو اس کا جو سیکنڈ آپشن ہے 2 نمبر، یہ سبب ثقیل، یہ کریکٹ ہے کہ جب تفاعیل میں دو حروف جو ہیں وہ دونوں متحرک ہوں تو اس کو سبب ثقیل کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہے۔ وطد بتایا ہے 3 کو کہا جاتا ہے، وطد مجموع اور مفروغ، یہ 3 پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور سبب خفیف جو ہے پہلا متحرک ہوگا، دوسرا ساکن ہوگا، جیسا کہ اوپر گزر چکی ہے مثال قد کی۔ تو اس کا جو کریکٹ ہے یہ سبب ثقیل ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اذا کان فی تفاعیل متحرکان بعدہما ساکن مثل بکم یسمى، کہ جب تفاعیل میں پہلے جو 2 حروف ہیں متحرکان وہ دونوں متحرک ہوں، بعدہما ساکن، ان دونوں کے بعد جو آئے گا وہ ساکن ہوگا، مثل بکم، جیسا کہ یہ لفظ ہے بکم، پہلا بھی متحرک، دوسرا بھی، تیسرا جو ہے یہ ساکن ہے، تو یسمى اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو وطد مجموع کہا جاتا ہے۔ یہ آپشن اس کا جو ہے 3 حرفی جو کلمہ ہے بتایا تھا اس کو وطد کہتے ہیں۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے 2 متحرک ہوں اور تیسرا ساکن ہو تو اس کو وطد میں سے کون سی قسم ہے؟ تو پھر پہلے 2 متحرک اور تیسرا ساکن ہو تو اس کو وطد مجموع کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرا جو آپشن ہے اس کا یہ کریکٹ ہے، وطد مجموع۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اذا کان فی التفاعیل متحرکان بینہما ساکن مثل قام یسمى، کہ جب تفاعیل میں پہلے 2 جو متحرکان، 2 حروف متحرک ہوں، بینہما ساکن، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک حرف جو ہے وہ ساکن ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا ادھر وہ ہے وطد مفروغ، کہ اس کو وطد مفروغ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے کہ جب تفاعیل میں پہلا اور تیسرا حرف جو ہے وہ متحرک ہوں اور درمیان والا ساکن ہو تو وہ وطد مفروغ کہلاتا ہے، کہ اس نے فرق کر دیا دونوں کے درمیان وہ ساکن ہو، تو وطد مفروغ اس کا رائٹ آپشن ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اذا کان فی التفاعیل ثلاثۃ احرف متحرکۃ بعدها ساکن مثل فعلت یسمى، کہ اذا کان فی التفاعیل ثلاثۃ احرف، کہ جب تفاعیل میں 3 حروف پر مشتمل ہوں، متحرکون، وہ تینوں جو ہیں حروف وہ متحرک ہوں، بعدها ساکن، ان 3 متحرک حروف کے بعد چوتھا جو حرف ہے وہ ساکن ہو، تو مثال دی ہوئی ہے جیسے فعلت، کہ جیسے کہ فعلت پہلے 3 متحرک ہیں، چوتھا جو ہے یہ ساکن ہے، تو یسمى اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آئے گا کہ فاصلۃ صغریٰ، تیسرا تھرڈ جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ فاصلہ صغریٰ کہا جاتا ہے اس کو۔ بتایا تھا کہ فاصلہ جو ہے فاصلہ، فواصل یا فاصلہ یہ 4 حروف پر یا 5 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو فاصلہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کا جو تھرڈ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ ہے کہ اذا کان فی التفاعیل 4 احرف متحرکۃ بعدها ساکن مثل فعلۃ یسمى، کہتے ہیں کہ جب تفاعیل میں پہلے جو 4 حروف ہیں وہ متحرک ہوں، بعدها ساکن، ان 4 حروف کے بعد جو حرف ہے وہ ساکن ہو، مثال دی ہوئی ہے کہ فعلۃ، پہلے 4 جو ہیں متحرک ہیں، 5واں جو ہے یہ ساکن ہے، تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ ہے فاصلہ کبریٰ، کہ اس کو فاصلہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اگر 3 پہلے حروف متحرک ہوگے، چوتھا ساکن ہوگا تو اس کو فاصلہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ فاصلہ کا معنی بتایا ہے، اور صغریٰ معنی ہوتا ہے چھوٹا فاصلہ، جو ہے کہ کم فاصلہ ہوگا یہ۔ اگر 4 حروف متحرک ہوں گے اور 5واں جو ہے وہ ساکن ہوگا تو پھر اس کو کہتے ہیں فاصلہ کبریٰ۔ کبریٰ جو ہے وہ بڑے کو کہتے ہیں، یہ مونث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا پھر یہ رائٹ آپشن ہوگا جیسے فعلۃ مثال دی ہوئی ہے کہ 4 جو ہیں وہ متحرک ہیں، 5واں ان میں سے ساکن ہے، تو پھر اس کو علم العروض میں فاصلہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے آج کے جو موسٹ امپورٹنٹ MCQs تھے، کہ ہم نے کوشش کیا کہ اس میں اردو میں آپ کو سمجھا دیے جائیں یہ چیزیں، کہ سبب کیا ہے، سبب ثقیل کیا ہے، سبب خفیف کیا ہے، اسی طرح وطد کیا ہے، وطد مفروغ اور وطد مجموع کیا ہے، اور اس کے علاوہ فواصل کیا ہے، فاصلہ صغریٰ کیا ہے اور فاصلہ کبریٰ کیا ہے۔ اس کو بار بار دیکھیے گا یا نوٹ کر لیجئے گا، 1 2 3 دفعہ اس کو ریوائز کریں گے تو چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔